بابا زبردن سبحان اللہ. جتنی محبت اور قدر کے ساتھ سامان کرتے بلند آواز سے سبحان اللہ. اب انتظار کی گھڑیاں ختم. بولو سبحان اللہ. انتظار کی گھڑیاں ختم. میں مختصر سے حاکم کے بعد مجھے کو دعوت بیان دینے جا رہا ہوں. اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں .0.01 بھی اگر کہیں جا کر کوئی سستی ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جائے. تو اس لیے آپ کو بلند کر کے کہتے سبحان اللہ. جب سستی ختم ہو جائے تو انشاءاللہ عزوجل توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. تو کوشش یہ ہے کہ میں جو ذرا سے بالکل ذرہ برابر کے اگر جسم میں یا ذہن میں خیالات میں سوچ میں کہیں پر بھی کہیں سستی کا نام و نشان ہو تو وہ بھی مٹ جائے. تو ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان اللہ. اپنے سلسلے کو تھوڑا سا چلا کر پہلے ہم 4 یاد کا ذکر حضرت علی کا حضرت امام حسین مفکر میں آخر میں عطار کا ذکر کر کے میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں. صرف 4 چند لے کر دیں اور جو سننا چاہتا ہوں وہ ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تحقیق حق چاہیے. نعرہ تحقیق حق چاہیے. طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے. ارے طیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے. پھولوں سے ہے محبت, کانٹوں سے پیار ہے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا ہوں میں غلام. ارے ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا ہوں میں غلام. حاکم مجھے تو خدا ان چاروں سے پیار ہے. حاکم مجھے تو خدا حاکم مجھے تو خدا ان چاروں سے پیار ہے. اور علی سے عشق کرنے والے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ حیدری. علی کا عشق مقدر ثواب دیتا ہے. ارے علی کا عشق مقدر ثواب دیتا ہے. اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ارے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کی ذات کو ادنا نہ سمجھو نادانو. ارے علی کی ذات کو ادنا نہ سمجھو نادانو. یہ وہ علی ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. یہ وہ علی ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. وقت کم ہے. اپنے مرشد سے آلِ عطار یہاں پہ موجود ہے. اپنے عطار کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. عطار کا چاہنے والا آدمی مرشدی عطار پر عطار کی آل پر مرشدی عطار پر عطار کی آل پر. اب بات توجہ سے سنی سنیں گے نہیں. بابا جب توجہ حاصل کرنے کے لیے بابا نے بلند کر سبحان اللہ. زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. ارے زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. نہ چھوڑیں گے ہم عطار کا دامن. ارے نہ چھوڑیں گے ہم آلِ عطار کا دامن. کیوں؟ ارے نہ چھوڑیں گے ہم یہ مرشد کا دامن. یہی تو مدینے کا پتہ دے رہے ہیں. ارے یہی تو مدینے کا پتہ دے رہے ہیں.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا۔ سن کر آپ بہت مغموم غمگین ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر تاج تھا۔ اس نے کہا اے حسن کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا کس وجہ سے تیری حالت بدلی جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 550 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا، آزادی حاصل کرنا، نجات پانا۔ تو گویا آج جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ آج اللہ کے عذاب سے ہمیشہ کی نجات حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کی رات ہے۔ آج بھلائیوں والی رات ہے۔ آج دعاؤں کی
قبولیت کی رات ہے، آج بخشش پانے کی رات ہے، آج سعادت مندیاں اپنے نام لکھوانے کی رات ہے، آج اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کی رات ہے، آج سچی اور پکی توبہ کرنے کی رات ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم سچی توبہ سے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سچی توبہ سے متعلق ایک حکایت سنتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کے دنیا سے منہ موڑنے اور رب کریم کی عبادت میں متوجہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ بزرگ ہیرے اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ اپنا مال و اسباب لے کر بڑے بڑے بادشاہوں، امراء اور وزراء کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک روم کے بادشاہ کے پاس گئے۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ ان بزرگ سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیں، تو یہ بھی ساتھ چل پڑی۔ تقریب میں شرکت کے لیے بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک صحرا نما جنگل میں چلا گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، فوج اس خیمے کے ارد گرد موجود ہے۔ اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں فوج کے جنگجو بہادر شجاع سپہ سالار پر مشتمل ایک گروہ اس خیمے میں گیا۔ ان کے کچھ نہ کچھ کہنے کی آواز تو آ رہی تھی، مگر اس کا مفہوم واضح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گروہ خیمے میں تھوڑی دیر ٹھہرا اور باہر نکل آیا۔ پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ اندر گیا، وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا۔ پھر راہبوں اور پادریوں پر مشتمل ایک گروہ اندر گیا، اس نے بھی وہاں کچھ کہا اور تھوڑی دیر میں باہر آ گیا۔ پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آیا، وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں کا وہ گروہ بھی باہر آ گیا۔ اس کے بعد وزیروں کے ساتھ بادشاہ خود اس خیمے میں اندر گیا اور تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا۔ پھر تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی تقریب ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی کھیل کود ہے، نہ کوئی تماشا ہے، نہ کوئی محفل رنگ و رباب ہے، نہ کوئی آلات موسیقی ہے، نہ کوئی ہلا گلا الغرض، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی تقریب ہے؟
طرح کی تقریب تھی. تو وہ وزیر کہنے لگا کہ اے بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو خیمہ تھا اس خیمے میں ایک قبر ہے. وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے. چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا. وہ شہزادہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرح کے علوم و فنون میں ماہر تھا، میدان جنگ کا ماہر، بڑا دلیر تھا اور بہادر تھا. اچانک وہ بیمار ہوا. بڑے بڑے ماہر طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر سب عاجز آ گئے اور وہ شہزادہ مر گیا. ہر سال میں ایک مرتبہ بادشاہ اس کی قبر پر آتا ہے. سب سے پہلے بڑے بڑے سپہ سالار اس خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے اسلحے کے ذریعے، اگر ہمارے تیروں اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور فوج کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم اپنی ساری طاقت لگا دیتے، اپنا سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ خرچ کر دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا دیتے. مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے اور نہ اسلحہ کام آتا ہے. یہ کہہ کر وہ چلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد بوڑھے جاتے ہیں جو ملک کے چنے ہوئے طبیب اور ڈاکٹرز تھے، وہ بھی جا کر اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب کے ذریعے، اگر ہماری دواؤں کے ذریعے، اگر ہماری مہارت کے ذریعے، اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے، اگر ہمارے زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، زندگی کے تمام تجربات نچوڑ دیتے اور تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے. مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوائی کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے اور موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری دعاؤں کے ذریعے، اگر ہمارے علم کے ذریعے، اگر ہماری سفارش کے ذریعے اور اگر ہماری شفاعت کے ذریعے تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم یہ سب کچھ کرتے اور تمہیں اس حال تک نہ پہنچنے دیتے. مگر بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو نہ شفاعت کام آتی ہے، نہ سفارش فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی دعائیں کارگر ہوتی ہیں اور موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے. یہ کہہ کر وہ بھی چلے آتے ہیں. پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کر اس شہزادے کی قبر پر کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں کی وجہ سے، اگر ہماری جوانی کی وجہ سے اور اگر ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تمہیں
بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی شے بھی اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی آتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وزیروں کے ساتھ اندر جاتا ہے اور بادشاہ بھی یہی جملے کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا، سب دکھا دیا۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پر قربان کر دیتا، بادشاہت تم پہ قربان کر دیتا، مگر تمہیں زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تمہیں مرنے نہ دیتا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع